نبی سلام علیک رسول کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں ایک خدا کا پتہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خود خدا لا رہا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے لفظ قل سے کیا مراد ہے؟ لفظ قل سے اللہ خطاب فرماتا ہے اے محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد نہ اسے کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو یہ پتہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور خود خدا ہی کہہ رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے، اے لوگوں اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، رسول کی اتباع کرو، رسول راضی ہو جائیں گے تو میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا کہ تم میری پرستش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو تعلیم دیا اعبد اللہ ما دمتم علی الارض حیا، اے دنیا والو، اے میری امت، جب تک تم زمین پر زندہ رہو اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی پرستش کرو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر پیٹھ پر اونٹ کی اوچھ ڈالی گئی، رسول اللہ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، پھندے کو ٹائٹ کیا گیا، رسول اللہ کو ستایا گیا، میرے آقا کے پنڈلی کو زخمی کر دیا گیا، میرے آقا کے جسم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جانثار صحابی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھا گیا، حضرت کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر زخمی کر دیا، بستر پر لٹا دیا، بے ہوش کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ عزیز آپ یہی تو دعوت دیتے تھے اے دنیا والو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا، اور اپنے رب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، آپ رسالت کی دعوت دیتے تھے، آپ ایک خدا کی دعوت دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا زندگی کا یہی مشغول رہا، ظلم سہتے رہے، زخم سہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے راستے میں خندق کھودے گئے، آپ نے ہر ستم کو برداشت کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا انکار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عرب والوں نے کہا، عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، کفار مکہ نے کہا، ابو جہل نے کہا، ابو جہل اپنے قبیلے کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ سب نے متفق علیہ کیا کہتے ہو کر کہا اے محمد رسول اللہ تمہیں بادشاہت چاہیے، بادشاہی دے دوں گا، تمہیں حسن والی لڑکیاں چاہیے، میں تمہیں لڑکیاں دے دوں گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت دے دوں گا، قریش کی سرداری چاہیے، میں تمہیں سرداری دے دوں گا۔ سنو سنو میرے آقا نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے ایک ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت رکھ دو، اور دوسری ہاتھ میں چاند و سورج کھلا کر رکھ دو، اور تم کہو کہ میرے معبود کو برا نہ کہو، تو قسم خدا کی میں تمہاری معبود کی ہی جو کرتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک خدا کی دعوت دیتا رہوں گا، ایک خدا کی پرستش کرتا رہوں گا۔ یہ تھے جناب محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنے صحابہ کو وہ جام پلایا تھا، آپ نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی، اللہ اکبر۔ جناب خبیب کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا گیا ہے، اور پیٹھ کی چربی پگھل پگھل کر
کر آگ وہ بھڑکتی ہوئی کوئلے کی آگ بجھ گئی ہے، لیکن جناب خبیب نے اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ نے نہیں سنا جناب عمار بن یاسر کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں، لیکن آپ نے اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ جناب بلال کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھ دیا، گویا کہ بلال یوں کہہ رہے تھے حلق پہ تیغ رہے، یعنی تلوار رہے، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر، اپنی شان کی قربانی دے کر، اپنی جائیداد کی قربانی دے کر، آپ جانتے ہو وہ صحابہ کتنے عظیم تھے۔ سبحان اللہ، جب ہجرت کا موقع آیا ہے صحابہ نے اپنے مال و منال کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت، لیکن صحابہ کے زبان پر کبھی شکوہ نہیں تھا، وہ ہر حال میں رسول سے راضی تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا رسول راضی تو خدا راضی، وہ رسول کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، آقا علیہ السلام کے سامنے کبھی بے ادبی نہیں کرتے تھے۔ وہ تھے عاشق رسول اللہ۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول اللہ ہیں، ارے ہم کیسے عاشق رسول اللہ ہیں؟ ہم کبھی حضور پر پابندی کے ساتھ شب جمعے کی رات میں کبھی حضور پر درود کا اہتمام نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول اللہ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور اپنے سروں پر امامہ نہیں سجاتے، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول اللہ ہیں۔ ہم داڑھی کے بال چھلوا کر گٹر میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول اللہ ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول اللہ ہیں؟ ارے عاشق ہم نہیں ہیں، عاشق تو صدیق اکبر تھے، عاشق اعظم تو فاروق اعظم تھے، عاشق اعظم تو جناب ابو بکر صدیق تھے، جناب مولا علی تھے، عثمان غنی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم صحابہ کے ایمان کے برابری نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام غوث الاغواث، تمام کے تمام قطب الاقطاب، تمام اولیاء، چاہے وہ اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں، چاہے وہ اپنے وقت کے قطب المدار ہوں، چاہے وقت کے غریب نواز ہوں، دنیا کے تمام اولیاء کو ملا کر اکٹھا کرو گے تو ایک صحابہ کے ایمان کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ انہوں نے حضور کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، ان کا ایمان کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جبھی تو شاعر مشرق کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، ہم کروڑوں ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنی عظیم مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ جانے کتنی 57 ملکیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان پھر بھی رسوا ہو رہا ہے، مسلمان پھر بھی مارا جا رہا ہے، مسلمان پھر بھی دبایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسول کی زندگی کو بھلا دیا، رسول کے اسوہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، رسول کی سنتوں کو ہم نے پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ جیسے ہی رمضان ہم سے رخصت ہو گئی، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجد کو اداس کر دیا، محلے کو سنسان کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیا رونق تھی رمضان میں، سحر میں کیا رونق تھی، افطار میں کیا رونق تھے، تہجد کے کیا مزے تھے، سبحان اللہ۔ وہ جمعۃ الوداع میں لوگوں کا ازدحام کا کیا عالم تھا، ہر جمعے میں کیا مجمع رہتا تھا، اب وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تراویح کی نماز کی رونقیں کہاں چلی گئی؟ کیا ہم کو اللہ نے صرف ماہ رمضان کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، بقیہ مہینے ہم سے آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں، ہم تدبر نہیں کرتے ہیں، ہم فکر نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آؤ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، رب کائنات نے انسان کو اس فرش گیتی پر جنم کیوں دیا؟ جنم دینے کا مقصد کیا تھا؟ اس دھرتی پر اللہ نے انسان کو کیوں تخلیق فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آسمان، اللہ کہتا ہے یہ آسمان ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ زمین تمہارے لیے پیدا کیا، یہ موسم تمہارے لیے پیدا کیا، یہ باٹنی کا نظام تمہارے لیے، سمندروں کا نظام تمہارے لیے، دریاؤں کا نظام تمہارے لیے، یہ کائنات کا نظام تمہارے لیے۔ ہم نے تمہارے لیے چاند سورج لگایا، ہم نے تمہارے لیے
لیے آسمانوں میں چاندنی کے کمکمے لگائے، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگی ہوئی چیزیں پیدا کیا تاکہ تم کھاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کا شکر کرو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اللہ کہتا ہے یہ کائنات کا سسٹم، یہ کائنات کا ہر ذرہ، اے بندوں میں نے تیرے لیے پیدا کیا، لیکن تجھے میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جناتوں کی جماعت کو، انسانوں کی جماعت کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج عالم کیا ہے میرے دوستوں؟ ہم راتوں رات مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے مسجد کی گلیوں کو ویران کر دیا، ہم نے قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھروں کی طاق میں سجا دیا۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسی مہینے میں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آیا ہے جو ایک وقت کی نماز کو قائم کرتا ہے، ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے، گویا کہ فقد ہدم الدین، اس نے دین کے قلعے کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کے ستون کو ڈھا دیا۔ اب بتاؤ، دن میں تم 5 مرتبہ اسلام کے دین کو، دین کے ستون کو، دین کے کولم کو، دین کے کھمبے کو ڈھا رہے ہو، کیا اللہ تمہارے گھروں کو نہیں ڈھا کر گرا دے گا؟ کیا تمہارے گھروں میں آگ نہ لگ جائے گی؟ میں نہیں کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے لکڑیاں جمع کرو، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو صبح فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ان کے گھروں میں آگ لگ جائیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کیا ہمارے گھروں میں آگ نہیں لگ رہی ہے؟ ہماری جوان بیٹیاں سسک رہی ہیں، اسی کو تو آگ لگنا کہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، یہی تو آگ لگنا ہے۔ ہماری قومیں یکجہت نہیں ہے، آپس میں تفرقہ ڈال رہی ہے، یہی تو آگ لگنا ہے۔ ہم پر بم گرایا جا رہا ہے، ہم پر ستم ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں جگہ چن چن کے مارا جا رہا ہے، یہی تو آگ لگنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سنوارنا چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگا لو، دل میں توحید کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ کی محبتیں بسا لو، ایسی محبت الاشد حبا للہ، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ایسا جوش مارے جیسے سمندر میں پانی جوش مارتا ہے، سمندر کی تھپیڑوں کی طرح ایسی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ایسی محبت تمہیں جلتے ہوئے کھولتے ہوئے کڑھے میں ڈال دیا جائے، تمہیں جل اور بھون کر کباب بنا دیا جائے، پھر بھی تمہارے لب پر یہی صدا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کی طرح جب تک دلوں میں محبت کو قائم نہیں کرو گے، رسول کی محبت کو ابو جہل کو، ابو بکر صدیق کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ایک تاجر تھے، ایک بردہ بوش انسان تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ فاروق اعظم کو دنیا نہیں جانتی تھی، جناب بلال کو دنیا نہیں جانتی تھی، صہیب رومی کون تھا دنیا نہیں جانتی تھی۔ جب انہوں نے رسول کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، رسول کے قدموں میں گر گئے، تو دنیا نے جانا اسی کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور جب حضرت علی نے رسول اللہ کو اپنایا ہے، ایمان لایا ہے، تب انہیں شیر خدا حیدر کرار کا خطاب ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ یو پی بہار پر بٹنے والے نہیں ہیں، ہم کرناٹک ریاست کرناٹکا کے ہیں، تم تامل ناڈو کے ہو، وہ بامبے کا ہے، وہ مہاراشٹرا کا ہے، وہ یو پی کا ہے، وہ بہار کا ہے۔ جو ایسی باتیں بانٹ کر آپس میں منافرت پھیلاتا ہے، وہ سب سے بڑا گھنونا انسان ہے۔ ہمارا پہچان اس پر نہیں ہے، ہمارا پہچان خان سید پٹھان پر بھی نہیں ہے، ہمارا پہچان، ہمارا اسٹیٹس اسلام ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا ہے، جو غوث و خواجہ رضا کا دیوانہ ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے بلال کہاں سے آئے؟ حبشی سے آئے، رسول اللہ نے سینے سے لگا لیا، کس بنیاد پر؟